بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے تھوڑی سی میں آپ سے بات ضرور کروں گا کہ آج علامہ اقبال ڈے ہے اور اس کے اوپر میں ان کے 2 شعر آپ سے پہلے ایڈ کروں گا اس ویلاگ میں، اور پھر میں ان کا تھوڑا سا بتا کے آج کے مدعے کے اوپر آؤں گا کہ اہم ترین چیزیں پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کیا ہو رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی۔ 9 نومبر آج ہے اور ان کا یوم پیدائش ہے۔ آج 1877 میں پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، اور 21 اپریل 1938 کو فوت ہو گئے لاہور میں۔ تو ان کا جو مقبرہ ہے، جو مزار کہہ لیں آپ، وہ لاہور میں ہے، جس کے اوپر پاکستان آرمی نیوی کے جو لوگ ہیں وہ تعینات رہتے ہیں، جن کی وہ مطلب کہ تبدیلی بھی آج ہی کے دن ہوئی ہے۔ تو انہوں نے غلامی کے اوپر اور آزادی کے اوپر، اس کے علاوہ بہت سی اور ایسی جگہ ہیں جن کے اوپر نوجوانوں کے بارے میں، قوم کے بارے میں، نیشن کے بارے میں بہت سی پوئٹری کی ہے۔ فلاسفر تھے بہت اچھے، اس کے بعد رائٹر بہت اچھے تھے، سیاستدان بہت کمال کے تھے اس دور کے۔ تو انہوں نے ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ تو غلامی سے آزادی کے لیے انہوں نے جو ایک شعر کہا، اس کے اوپر میں ذرا آتا ہوں۔ ان کا شعر ہے جی: سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ اس ٹائم کے جو مسلمان تھے، جو آزادی چاہتے تھے انگریزوں سے، ان کے لیے تھا۔ اور ہندوستان سے جب وہ ہندوؤں سے آزادی، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تو یہ اس قسم کے شعر تھے آزادی کے لیے، جو آج بھی ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور حقیقی آزادی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ایک اچھی قیادت کی یہ شکل جو ہے عمران خان صاحب کی، ان کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ آزادیاں ایسے نہیں ملتی، بڑے خون خرابے ہوتے ہیں، بڑی تگ و دو ہوتی ہے، بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، تب آزادی ہوتی ہے۔ تب حقیقی آزادی ہو یا فزیکلی آزادی ہو، جس قسم کی آزادی بھی ہو، آپ کو آزادی کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے میسج دیا تھا، جو نوجوان نسل کے لیے، وہ کیا شعر میں تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، یعنی کہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد اور فولاد جیسی صورت ہو، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔ بہت کمال میسج تھا، اور اپنی نوجوان نسل کے لیے تھا، جس کو وہ ہمیشہ شاہین کا درجہ دیتے تھے، شاہین کہتے تھے کہ آپ کی اڑان ہے، آپ نے اوپر جانا ہے، غلامی کی سوچ نہیں رکھنی۔ لیکن آج کا شاہین کہاں پر ہے، کہاں بھٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کن لوگوں کا راج ہے، کیسے غلامی کروائی جا رہی ہے ان سے، کہیں سے بھٹو زندہ کروایا جا رہا ہے اور کہیں سے اس شاہین کو دبایا جا رہا ہے بہت سی صورتوں میں، اور وہ شاہین جو ہے آج کہاں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ علامہ اقبال نے بہت کمال کا شعر ان نوجوانوں کے لیے کہا تھا کہ جو نوجوان اپنی رائٹس سمجھتے ہیں، اپنے حقوق سمجھتے ہیں، اپنے آزادی کا جذبہ جنون رکھتے ہیں، ان کے لیے تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ پوری قوم کے لیے تھا، جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، جو خودی یا خودی کے اوپر انہوں نے بہت سی پوئٹری کی ہے۔ تو یہ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کا ڈے تھا۔ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان حکومت، گورنمنٹ، امپورٹڈ حکومت نے چھٹی کا انعقاد کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، چھٹی کا انعقاد کیا گیا ہے، سرکاری چھٹی دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کمال کی محبت ہے علامہ اقبال سے حکومت کو، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کمال کا جذبہ علامہ اقبال کے لیے انہوں نے دیا۔ لیکن مجھے ایک چیز بڑی کھٹکی ہے، شاید آپ کو بھی، میں جب بتاؤں گا تو 25 مئی کا جب واقعہ ہوا، 25 مئی جب لانگ مارچ کی کال دی گئی، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کیسے خراج تحسین پیش کیا گیا اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے
علامہ اقبال کی بہو بیٹیوں فیملی کو 25 مئی کو جیسے ہی لانگ مارچ کی کال دی گئی، اس سے پہلے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ امپورٹڈ حکومت نے رات کے اندھیرے میں جا کے علامہ اقبال کی بہو بیٹیوں اور ان کے گھر میں جا کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ خراج تحسین، یہ محبت علامہ اقبال کے لیے پیش کی گئی ہے فزیکلی، یعنی کہ عملی نمونہ یہ دیا گیا تھا جو آج چھٹی اناؤنس کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ علامہ اقبال ڈے کے لیے، کہ ہم جی بہت محبت کرتے تھے علامہ اقبال صاحب سے۔ جو آپ نے کمال کیا 25 مئی کو، وہ عوام کو بے وقوف مت بنائیں، عوام سمجھتی ہے ساری چیزیں۔ اب بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب اچانک لندن چلے گئے۔ اچانک لندن، کس کے پاس؟ ڈکیت کے پاس، کرپٹ کے پاس، چور کے پاس، بڑی میاں صاحب کے پاس، جنہوں نے جی بتانا آگے کا لایا عمل۔ اندازہ لگا لیں پاکستان کی صورتحال کہ ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان مشورہ لینے جا رہا ہے کس کے پاس؟ سرٹیفائیڈ چور، حکومت کا سپریم کورٹ کا سرٹیفائیڈ، عدالتوں سے بھاگا ہوا اشتہاری، کرپٹ، لوگوں کا پیسہ کھا کے اتنا بڑا سکینڈل کر کے ایمن فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے مشورہ لینے جا رہا ہے۔ اور مشورہ بھی کیا لینے جا رہا ہے؟ یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ مشورہ بھی چھوٹا موٹا ہوتا ہے نا، کہ بھائی دو آپس میں ملے ہیں، گفت و شنید ہوئی ہے اور کوئی آپس کی پرائیویٹ بات ہے نہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان آرمی، اس کی اوپر جو تقرری ہونی ہے، پاکستان آرمی چیف کی تقرری، اس کی مشاورت ہونی ہے جی، بڑے بھائی کے ساتھ، بڑے ڈکیت کے ساتھ، بڑے کرپٹ کے ساتھ، بڑے چور کے ساتھ، بڑے لٹیرے کے ساتھ، بڑا ہی مہان قسم کا لٹیرا جس نے پاکستان سے صحیح تن کے پیسہ لوٹا، صحیح رگڑا لگا کے پیسہ لوٹا، اور سرٹیفائیڈ چور جسے کہا گیا، نااہل قرار دیا گیا 62(1)F کے تحت، اس کے سے مشورہ لینے گئے پاکستان کے وزیر اعظم، نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان 22 کروڑ کی نمائندگی کرنے والا شخص، چور سے مشورہ لینے گیا ہے کہ جی اہم تقرری کے اوپر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، کس کو تقرر کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے، چیزیں میرٹ کے اوپر ہوں، اور ان کو کوئی اتھارائزیشن نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان سے اس طرح کی تقرریاں کروائی جائیں۔ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے، جس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، اور آپ بھی آگے جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتا دوں، بہت بڑی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، پنڈی کی ہوائیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، ہلکی سی نمی اور ٹھنڈ، بارشیں پنڈی کی ہواؤں میں آ گئی ہیں، کول ہوتا جا رہا ہے موسم۔ پاکستان عوام کا جو ریلیشن 70 سالوں سے پاکستان آرمی کے ساتھ جو جذبہ، فوج کے ساتھ جو جذبہ، جو اتنا بڑا بیچ میں گیپ لایا گیا جن عناصر کی طرف سے بھی، پاکستان آرمی کی اعلیٰ لیڈرشپ یہ بات سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ان کا اتنا بڑا تعلق، رشتہ ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، چند عناصر ہیں جنہوں نے اس طرح کی گھنونی چیزیں کی ہیں اور عوام کو فوج سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان چند عناصر کی وجہ سے پاکستان فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی کیا کہتے ہیں عوام کی امنگوں امیدوں کے ترجمان ہیں، اور ہم عام فورسز عوام کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ فوج ہے عوام کی وجہ سے، ملک ہے عوام کی وجہ سے، عوام ہے تو ملک ہے، عوام ہے تو فوج ہے، عوام ہے تو یہ ریاست ہے۔ کسی فرد واحد کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کسی فرد واحد کی وجہ سے ہم اس کی بھینٹ چڑھ کے، اس کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھ کے عوام کے ساتھ اپنا تعلق خراب کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑی بڑی دنیا کی فوجیں شکست ہوئی ہے ان کو، جب ان کے تعلقات، جب ان کے ریلیشن شپ عوام کے ساتھ خراب ہوئے ہیں،
جس کا واضح ثبوت آپ نے دیکھا، عراق دیکھ لیں، اس کے علاوہ لیبیا دیکھ لیں، بڑے بڑے کنٹری جن کی فوجیں تیس نیس ہوئی ہیں، اور پھر ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں اس بات پر اتفاق رائے کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کی حفاظت عام فورسز کی ذمہ داری ہے۔ تمام فیصلے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوں گے۔ کسی قسم کا بھی فیصلہ ہے، اب عوام کی امنگیں کیا ہیں، عوام کی جو موجودہ حالت ہے، میں آپ کو بتا دوں، مہنگائی میں لپٹی ہوئی عوام، جو موجودہ حالات ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، فوج کا بڑا کھلا بیانیہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس موجودہ حالات میں عوام پر آرمی کی طرف سے، عام فورسز کی طرف سے اپنے سولینز پر، اپنی عوام پر گولی چلائی جائے گی، تو یہ قدم نہیں ہوگا، کسی حالت میں نہیں ہوگا۔ چند لوگوں کے مفاد کے لیے پاکستان آرمی، پاکستان آرم فورسز کبھی اپنی سولینز پر گولی نہیں چلائیں گے، کبھی ان کا سامنے نہیں آ کے کھڑے ہوں گے۔ فوج ہے تو عوام ہے، عوام ہے تو فوج ہے، اور یہ دونوں مل کر ہیں تو ملک ہے، ریاست ہے، تب پھر کوئی قانون ہے، تو تب پھر کوئی چیزیں بڑی ہیں۔ فرد واحد کی خواہش کی بھینٹ کوئی نہیں چڑھے گا، یہ واضح پیغام آ رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیاسی انتشار پلے کر کے کیا کہتے ہیں کارڈ کھیل کے ہم عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیں گے، آئین کے مطابق فوج کو عوام کے دھرنوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور انتشار پیدا ہوگا، اور ملک کی فوج بھی کمزور ہوگی، ملک بھی کمزور ہوگا، یہ چیزیں اب نہیں ہوں گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو پاکستان کی عوام چاہتے ہیں، اس نتیجے پر کور کمانڈر کانفرنس پہنچی ہے کہ جو پاکستان کی عوام چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب عوام کیا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عوام چاہتے ہیں عام انتخابات، عوام چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو، عوام چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن فوری ہو، جس کا انہوں نے ثبوت دیا ہے 17 جولائی کو۔ اس کے علاوہ اب ضمنی الیکشنز میں بھی دیا ہے، کھل کے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں تاکہ ملک میں سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اسٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو باہر سے انویسٹر آئے گا، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی، پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور یہ جو انتشار کی حالت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس پہ جی یہ عام میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 6-7 دن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ اب جو بھی حکومت ہے، یہ جو بھی پارٹیز ہیں 16 17 18 19 20 جتنی بھی ہیں، ان کو یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں گی، اس کے اوپر کنسنسس پیدا کریں، اتفاق رائے پیدا کریں، اور ہمیں ڈیٹ دیں، تاریخ دیں انتخابات کی، تاکہ ہم پاکستان کی عوام کے عین امیدوں کے مطابق، امنگوں کے مطابق الیکشن کروائیں، ملک میں اسٹیبلٹی ہو، اور یہ سیاسی انتشار ایک چل پڑا ہے یہ ختم ہو۔ تو 6 سے 7 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور ان دنوں کے اندر اندر تاریخ دی جائے گی۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ 6-7 دن بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دی، اس میں بڑی اہم انہوں نے ایک لچک دے دی ہے اور دکھائی ہے، اور بڑی اہم کارڈ انہوں نے شو کرایا ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آرمی چیف کی جو سلیکشن ہے وہ بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان کا رائٹ ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہی کرنی ہوتی ہے آئین کے مطابق۔ مگر پہلے تو وہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ اتنی بڑی تقرری جو ہے وہ پاکستان کے چور ڈکیت لٹیرے سارے کریں، مگر اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے مطابق اگر تقرری ہوتی ہے، میرٹ کا وہ بڑا ایشو اٹھاتے ہیں جو آج سے 70 سالوں سے یہ چیز چلتی ہے، لیکن میرٹ کے اوپر یہ تقرریاں نہیں کرتے رہے، اپنی سیاسی مفاد کی خاطر کرتے رہے، جس کی وجہ سے اب بھی یہ سیٹوں کے ساتھ چپک کر بیٹھے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بڑا کلیئر میسج دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ رائٹ ہے، وہ اپنا رائٹ استعمال کریں، ہمیں اس سے کچھ بھی اس کے اوپر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، نہ کوئی ہمیں جو وہ انتخاب کریں گے ہم اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں اور ہمیں قبول ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ احتجاج ختم کیا جائے،
بے شک آپ پرامن احتجاج کریں، لیکن جو رستے ہیں وہ کھول دیے جائیں. جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مجھے اپنی قوم بہت پیاری ہے اور قوم پریشان نہیں ہونی چاہیے، میرے لوگ پریشان نہیں ہونے چاہیے، وہ ان کا بھی ساتھ آپ خیال رکھیں. چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف سمٹی لپیٹتی جا رہی ہیں، چیزیں سمٹتی جا رہی ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اور پاکستان فوج کی طرف سے جو کلیئر میسج ہے وہ بھی یہی کہ بہتری کی طرف چیزیں لائی جائیں کسی طریقے سے. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، جنہوں نے ملاقات بھی کروائی، جو اب بھی ریگولرلی ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی یہ ختم ہو اور جنرل الیکشن ہو. جو بھی آئے چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب 2/3 میجورٹی جیت کر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہوگی تو مضبوط حکومت ہوگی نا، تاکہ کسی کو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. یہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ سمٹتی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں. اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کہ پاکستان کی جتنی بھی اعلیٰ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب رستے ہموار کر رہے ہیں تاکہ یہ جو چیزیں اتنے فاصلے آئے یہ ختم ہو اور چیزوں کو عوام کی امیدوں اور امنگوں کے مطابق آگے لے کر چلا جائے. یہ چیزیں تھیں. مزید جیسے حالات آگے بنتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.